بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ڈائجسٹ سے منتخب ایک اردو کہانی محافظ، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے ایک ریڈیو ہیڈ سیٹ چاہیے، سعد نے اپنے موبائل کا چارج تیزی سے کم ہوتے دیکھ کر کہا۔ کیا ڈرون موجود ہے؟ بالکل ہے، تم چھت تک جاؤ، میں اس سے بھیجتا ہوں، وسیم نے کہا۔ ان کے پاس نگرانی اور دوسرے کاموں کے چھوٹے ڈرون بھی تھے جو محدود فاصلے پر کام کرتے تھے۔ غفور صاحب نے جب اسپیشل یونٹ کی منصوبہ بندی کی تھی تو انہوں نے دور جدید کی تمام ٹیکنالوجیز کو مد نظر رکھا تھا اور اسی حساب سے یونٹ کے لیے افرادی قوت لی تھی۔ سعد نے موبائل اندر کی جیب میں رکھا تاکہ اوپر چڑھنے کے دوران وہ گرے نہیں۔ باقی تمام چیزیں بالکل فکس تھیں اور غلطی سے بھی نہیں گر سکتی تھیں۔ سعد بلڈنگ کے پاس آیا اور اس نے رسی سے بندھا ایک ہک گیلری کی طرف اچھالا۔ اس کی گرل ڈیزائن والی تھی۔ ہک دوسری کوشش میں ہی اس میں پھنس گیا۔ سعد رسی کے سہارے گیلری تک پہنچا اور اس نے اندر جھانکا۔ وہاں اندھیرا تھا، مگر اچانک ہی اندر سے تیز روشنی اس پر پڑی تھی۔ سورما اور بدری اوپر والی منزل پر آئے تھے۔ انہوں نے اسلم اور اس کے ساتھیوں کو نچلی منزل پر لگا دیا تھا۔ سورما کو یقین تھا کہ ٹیچر اور لڑکیاں اسی فلور پر تھیں۔ وہ بدری سے گائیکر کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ ہمیں اس مشن پر لایا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور یہ اب بھی ہمیں مزے کرنے سے روک رہا ہے۔ وہ باس ہے، بدری نے آہستہ سے کہا۔ اگر واپسی نہ ہوئی تو اس کی بھی نہیں ہوگی۔ ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ مگر یہاں اتنی لڑکیاں ملی ہیں اور وہ مزید کے چکر میں ہے۔ کیا ہے جو ایک دو ہمارے حوالے کر دے؟ تم اسلم اور اس کے ساتھیوں کو بھول رہے ہو، بدری نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ ہماری اصلیت سے ناواقف ہیں اور آخر میں قربانی کا بکرا بھی انہوں نے بننا ہے۔ اگر ہم نے لڑکیوں کو چھیڑا تو وہ کھٹک جائیں گے۔ کھٹک جائیں؟ سورما نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ایک ٹیچر اور لڑکیاں یہی ہیں۔ تم نے دوسری لڑکیاں دیکھی ہیں؟ کیا سندرتا ہے، باقی بھی ایسی ہی ہوں گی۔ بدری بھی للچا گیا۔ اس نے سوچا اور سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلا مرحلہ ان کو تلاش کرنے کا ہے۔ وہ اسی فلور پر ہیں۔ سورما نے کہا۔ وہ گیلری کے پاس آئے تو یہاں تاریکی تھی۔ سورما نے ٹارچ آن کی تو اس کا رخ گیلری کی گرل کی طرف تھا۔ بدری ایک دم چونکا۔ اس نے کہا، اس طرف کوئی ہے؟ سورما نے روشنی گھمائی۔ کہاں؟ کس طرف؟ مجھے لگا کہ گیلری کے باہر کسی آدمی کا سر ہے۔ سورما نزدیک آیا اور اس نے باہر ٹارچ کی روشنی ڈالی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اصل میں اسے لڑکیوں کی بےتابی تھی، اس لیے اس نے ٹھیک سے دیکھا نہیں، ورنہ اسے ہک ضرور نظر آ جاتا۔ وہ واپس آیا اور بدری کے ساتھ مل کر دروازے چیک کرنے لگا۔ وہ پہلے آڈیٹوریم میں آئے جہاں فرحت کی کلاس ہوتی تھی، مگر وہ خالی تھا۔ پھر وہ گھوم کر برابر والی راہداری میں آئے جہاں کلاس رومز اور دفتری نوعیت کے کمرے تھے۔ اکثر بند تھے اور جو بند تھے ان کا لاک وہ سائلنسر لگے پستول سے فائر کر کے توڑ رہے تھے۔ ایک دروازے کا لاک فائر کر کے توڑا اور اسے کھولنا چاہا تو وہ نہیں کھلا۔ سورما نے 2 بار فائر کیا، مگر اس بار بھی لٹو گھمانے سے دروازہ نہیں کھلا۔ ان دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ یہی ہیں، بدری آہستہ سے بولا۔ سورما کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے اپنے مضبوط شانے سے دروازے پر ٹکر ماری تو وہ لرز گیا اور پاس سے کسی کی ہلکی سی آواز بھی آئی تھی۔ سورما نے سر ہلایا اور مسرور لہجے میں بولا، یہی ہیں۔ روشنی پڑتے ہی سعد نے رسی پر گرفت ڈھیلی کی اور وہ تیزی سے نیچے گیا تھا۔ زمین کے نزدیک آ کر اس نے رفتار کم کر دی اور پاؤں ٹکتے ہی وہ دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے رسی کھینچے رکھی تاکہ گرل میں پھنسا ہک نہ ہلے۔ اوپر سے 2 افراد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اور سعد ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ گیلری تک آئے اور باہر بھی روشنی ڈالی، پھر واپس چلے گئے۔ سعد کو ان کا لہجہ الگ سا لگا تھا۔ لہجوں میں کوئی خاص بات تھی، مگر اس وقت وہ خاص بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی اوپر سے آواز اور آہٹیں ختم ہوئیں، اس نے نائٹ ویژن آنکھوں پر لگائی، پھر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔
گیلری تک آ کر اس نے اندر جھانکا مگر نائٹ ویژن میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے اوپر جانا تھا۔ اس فلور پر ان دو افراد کی موجودگی اس کے لیے تشویشناک تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ فرحت اور دوسروں کی تلاش میں وہاں آئے تھے۔ اندر کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ اب گرل کے سہارے اوپر چڑھا اور ممکن حد تک اوپر آیا۔ یہاں سے چھت کی گرل کوئی 7 فٹ اوپر تھی۔ اس نے ہک اوپر پھینکا مگر اوپر والی ریلنگ کا پائپ زیادہ موٹا تھا اور ہک اس میں پھنس نہیں رہا تھا۔ کئی بار کوشش کے بعد اس نے یہ آپشن ترک کر دیا۔ اوپر 3 فٹ کی دیوار کے بعد اس پر 1 فٹ کی دھاتی ریلنگ بھی تھی۔ ہک دونوں میں سے کسی جگہ نہیں پھنس سکتا تھا، اس لیے اب وہ کوئی اور طریقہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے نکلے پائپ پر گئی۔ یہ گرل سے 1 فٹ بائیں طرف تھا۔ اگرچہ اس کی مدد سے چڑھنا بھی ممکن نہیں تھا مگر سعد کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی تھی۔ اس نے کوشش کر کے پائپ پر اپنا پاؤں ٹکایا اور کسی قدر بلند ہو کر ہک کو گھما کر ریلنگ کی طرف پھینکا۔ ہک گیا اور ریلنگ کے اوپر نکلا تھا کہ سعد نے رسی روکی۔ نتیجے میں وزنی ہک ریلنگ کے نیچے سے گھوم کر باہر آیا اور سعد نے رسی ڈھیلی کی تو وہ واپس اندر نہیں جا سکا تھا۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ وہیں لٹکنے لگا۔ سعد نے رسی کو مزید ڈھیلا کیا تو ہک وزن کی وجہ سے نیچے آنے لگا اور جب وہ سعد تک آیا تو اس نے پکڑ کر گرل میں پھنسا دیا اور 1 منٹ بعد وہ چھت پر تھا۔ رسی ڈھیلی کر کے اس نے پھنسا ہک نکالا اور اسے اوپر کھینچ لیا۔ اوپر آتے ہی اس نے وسیم کو کال کی، میں اوپر آ گیا ہوں، ڈرون تیار ہے، میں روانہ کر رہا ہوں۔ وسیم نے کہا۔ 2 منٹ بعد سعد نے اپنے سر پر سیاہ رنگ کے ڈرون کی فلیش کرنے والی لائٹوں کی وجہ سے اسے دیکھا۔ یہ لائٹیں اسے ہوشیار کرنے کے لیے جلائی گئی تھیں۔ 4 پنکھڑیوں سے اڑنے والا ڈرون بآسانی چھت پر پہنچ گیا تھا اور سعد نے اس کے نچلے حصے میں ٹیپ سے چپکا ہوا ریڈیو اور ہیڈ سیٹ نکال لیا۔ کام کر کے اس نے اشارہ کیا تو ڈرون دوبارہ اڑ گیا۔ اس نے ریڈیو عقب میں جیکٹ سے لگایا اور اس کا ہیڈ سیٹ کان پر فکس کر لیا۔ اب اسے وسیم سے رابطے کے لیے موبائل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سعد نے کہا، ڈکٹ کہاں ہے؟ عمارت کے وسطی حصے میں جہاں سیڑھیوں کا دروازہ نکل رہا ہے۔ وسیم نے بتایا تو وہ دروازے تک آیا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا اور دروازہ اندر سے لاک تھا۔ دروازہ سٹیل کی مضبوط پلیٹ سے بنا ہوا تھا اور اسے گولی کی مدد سے بھی نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ ڈکٹ اس کے عقب میں تھا۔ 2.5 فٹ قطر کے گول دھاتی ڈکٹ چھت پر نکل کر گھوم رہے تھے۔ ان کے سوراخ چھت کے متوازی تھے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ جا سکے۔ پرندوں اور کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے سامنے جالی لگی تھی اور یہ فکس تھی۔ سعد نے خنجر نکالا اور بآسانی جالی کاٹ دی۔ اس نے چھوٹی ٹارچ آن کر کے سامنے جیکٹ میں لگائی۔ وسیم نے بتایا، تمہیں 10 فٹ نیچے جانا ہوگا، اس کے بعد ڈکٹ سیدھا ہو جائے گا۔ 10 فٹ زیادہ اونچائی نہیں تھی۔ وہ رسی کے بغیر بھی کود سکتا تھا مگر اس سے شور ہوتا اور ان کانوں تک چلا جاتا جنہیں سعد اپنی آمد سے بے خبر رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے رسی کا استعمال کیا۔ ہک ڈکٹ کے کنارے سے پھنسا کر وہ اندر گیا۔ پہلے پاؤں اندر کیے اور پھر باقی دھڑ اندر لے گیا۔ ذرا نیچے جاتے ہی وہ پھسلا اور رسی پر گرفت مضبوط کی ورنہ وہ نیچے گرتا۔ اس کے پاؤں نیچے ٹکے۔ یہاں ڈکٹ دائیں بائیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک طرف پاؤں کیے اور لیٹتا چلا گیا۔ یہاں ڈکٹ مشکل سے 2 فٹ چوڑا اور اتنا ہی اونچا تھا۔ وہ یہاں چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل ہی چل سکتا تھا۔ اس نے وسیم سے کہا، میں اندر اتر گیا ہوں، اب مجھے کس طرف جانا ہے؟ اگر تم آڈیٹوریم میں اترنا چاہتے ہو تو شمال کی سمت جاؤ۔ سعد نے گھڑی میں لگے کتب پیماہ میں سمت دیکھی اور جس طرف اترا تھا اسی سمت آگے بڑھا۔ یہاں ڈکٹ کنکریٹ کا بنا ہوا تھا اور اس کا پلاسٹر بھی ٹھیک سے نہیں ہوا تھا، پھر صفائی وغیرہ بھی نہیں تھی، اس لیے فرش پر مٹی کی تہہ تھی اور یہاں بے شمار کیڑے مکوڑوں کی لاشیں اور چوہوں کی مینگنیاں پڑی تھیں، مگر اسے ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ذرا آگے جانے کے بعد اسے پہلی جالی ملی۔ اس کے دوسری طرف ایگزاسٹ فین تھا۔ فین جالی پر نصب تھا اور جالی ایک ہک کی مدد سے بند تھی اور اسے اندر سے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ یہاں سعد نے ٹھیکیدار کا شکریہ ادا کیا جس نے بچت کی خاطر دھات کے بجائے پلاسٹک کی جالی لگائی تھی۔ اس نے خنجر استعمال کیا اور جالی کو کاٹ دیا۔ جالی کھلتے ہی اس نے ٹارچ بند کر کے نائٹ ویژن آنکھوں پر کر لی۔ یہ سوئمر گوگلز کی طرح تھی
جو سر پر بینڈ سے فٹ ہو جاتی تھی اور کسی بھی حرکت کی صورت میں ان کے گرنے کا امکان نہیں رہتا تھا۔ جعلی فرش سے کوئی 10 فٹ کی اونچائی پر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نیچے کودنے کی صورت میں آواز پیدا ہوگی، اس لیے وہ کسی قدر دقت سے گھوما اور پہلے دونوں ہاتھوں کے بل لٹکا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ پنجوں کے بل گرتے ہوئے وہ زمین پر یوں اترا کہ آواز بہت معمولی سی آئی تھی۔ اس نے گھوم کر حال کا جائزہ لیا۔ ایک طرف نیم دائرے میں حاضرین کے لیے کرسیاں اور لمبی سی میز تھی، لیکن فرحت سٹیج والے حصے میں کلاس لیتی تھی۔ اس کا سامان اور کرسیاں اب تک وہیں پڑی تھیں۔ اچانک اسے لگا کہ کہیں دور ہلکے ہلکے دھماکے ہو رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی لکڑی پر چوٹ مار رہا ہو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور آہستہ سے اسے کھولا۔ یہ دروازہ گیلری والے حصے میں کھل رہا تھا۔ یہاں کوئی نہیں تھا، مگر آواز نزدیک ہی سے آ رہی تھی۔ سعد باہر آیا اور گیلری کے مخالف سمت بڑھا۔ یہاں راستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ دائیں طرف سیڑھیاں تھیں اور بائیں طرف ایک طویل راہداری تھی، اور شور کی آواز یہیں سے آ رہی تھی۔ راہداری میں ٹارچ کی روشنی تھی اور سعد نے دیکھا کہ ایک تنومند شخص لکڑی کے ایک دروازے پر ٹکرے مار رہا ہے۔ سعد نے رائفل شانے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی اور ریڈیو میں آہستہ سے بولا، یہاں اوپری منزل پر 2 افراد میرے سامنے ہیں، دونوں مسلح ہیں اور ایک کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کمرے میں کچھ افراد چھپے ہوں گے۔ وسیم نے کہا، کیا تم انہیں عمارت سے باہر نکال سکتے ہو؟ یہاں سے باہر جانے کا اور کوئی راستہ ہے؟ سعد نے پوچھا تو وسیم کے آپریٹر نے 3D نقشے میں چیک کر کے بتایا، ہاں، نچلی منزل پر ایک ایمرجنسی ڈور ہے جو سیڑھیوں سے ذرا دور ہے، لیکن ڈور لاک ہے۔ میرے پاس گرنیڈ ہے، میں اسے اڑا سکتا ہوں۔ سعد نے کہا، لیکن میں نچلے فلور کی صورتحال سے بے خبر ہوں اور اتنے افراد کے ساتھ نیچے جانا مشکل ہوگا۔ اوکے، سب سے پہلے تم مزید افراد کو ان کے قبضے میں جانے سے بچاؤ گے۔ وسیم نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اندر آنے کی اجازت مل جائے۔ یس سر، سعد نے کہا اور ایک بار پھر راہداری میں جھانکا، جہاں دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے والے کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کامیابی کے قریب ہے۔ سعد نے رائفل سیدھی کی اور ہلکا برسٹ مارا۔ اس نے کوشش کی کہ دونوں نشانہ بنے۔ ٹکرے مارنے والے کے ساتھ موجود آدمی فوراً نشانہ بن گیا۔ گرتے ہوئے اس کی ٹارچ کا رخ اس کے چہرے کی طرف ہوا تو اس کی نصف اڑ جانے والی کھوپڑی صاف دکھائی دی تھی۔ ٹکرے مارنے والا بھی نشانہ بنا تھا کیونکہ وہ لڑکھڑایا تھا، مگر فوراً ہی سنبھل کر اس نے دروازے پر بھرپور ٹکر ماری اور اندر گھستا چلا گیا۔ سعد کا دل ایک لمحے کو رکا اور وہ اس طرف لپکا، مگر اس کے نزدیک جانے سے پہلے ہی دروازہ اندر سے بند ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے سعد کچھ کرتا، عقب سے اس پر فائرنگ ہوئی۔ گولیاں اس کی پشت سے ٹکرائی تھیں۔ وہ زمین پر گرا اور اسی طرح رینگتا ہوا آگے جانے لگا۔ فائرنگ کی آواز نے گائیکر کو چونکا دیا تھا۔ اس نے فوری ریڈیو پر پوچھا، کیا ہوا؟ فائر کس نے کیا ہے؟ چند لمحے بعد سورما کی تکلیف دہ آواز آئی، کوئی اندر آیا ہے، بدری مارا گیا ہے، میں زخمی ہوں، شانے پر گولی لگی ہے، بیدار شاہ مارا گیا ہے۔ گائیکر کو صدمہ ہوا تھا، مگر اس حالت میں بھی اس نے اپنے حواس بحال رکھے اور جلدی سے کہا، اسلم، تم اپنے ساتھی کو ساتھ اوپر لے جاؤ اور اس شخص کو تلاش کر کے کتے کی موت مار دو۔ میں جا رہا ہوں، اسلم کی آواز آئی۔ گائیکر کے لیے یہ حیرت ناک بات تھی کہ عمارت میں کوئی مسلح آدمی موجود تھا، جبکہ باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے سوچا اور فون اٹھا کر سرکاری نمائندے کو کال کی۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے سرد لہجے میں کہا، کوئی اندر آیا ہے؟ ہماری طرف سے؟ غفور صاحب نے سوال کیا۔ یہ بکواس ہے، ہماری طرف سے کوئی اندر نہیں آیا ہے۔ اس نے میرے ایک آدمی کو مار دیا ہے، جلد میرے آدمی اسے تلاش کر کے مار دیں گے، اور یاد رکھنا اگر وہ سرکاری آدمی نکلا تو اس کے بدلے میں 2 یرغمالیوں کو یوں ہلاک کروں گا کہ ساری دنیا انہیں مرتے دیکھے گی۔ غفور صاحب نے یقین سے کہا، ہمارا کوئی آدمی احاطے میں نہیں آیا، ممکن ہے وہ کوئی انسٹیٹیوٹ کا گارڈ ہو اور تمہارے آدمیوں سے سامنا ہونے پر اس نے فائر کر دیا ہو۔ دیکھتے ہیں۔ گائیکر نے فون رکھ دیا۔ اسی لمحے اوپر سے پھر فائرنگ کی آواز آئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس بار ان کے ہتھیار چلے تھے۔ وہ ان کی آواز پہچانتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے آدمیوں نے حملہ آور کو تلاش کر لیا تھا اور جلد وہ اسے ختم کر دیتے۔ بدری کی موت کا صدمہ اس کے قاتل کی موت کی صورت میں ہی ختم ہوتا۔
دیوار کے ساتھ بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں اس کی بات سن رہے تھے اور ان کا خوف سے برا حال تھا۔ منیر کی حالت اب بہتر تھی مگر اس کا خون خاصا بہہ گیا تھا۔ گائیکر نے ریڈیو پر سورما سے پوچھا، باقی لڑکیاں ملیں؟ سعد پیچھے سرک رہا تھا، گولیاں اس کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ راہداری میں کم سے کم 2 افراد تھے جو ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سعد کو موقع ملا تو اس نے رائفل سیدھی کر کے اس کا پورا میگزین ان دونوں پر خالی کر دیا۔ ان میں سے ایک گرا اور دوسرا بھاگا مگر کچھ دور جا کر وہ بھی گر گیا۔ سیڑھیوں کی طرف سے پھر تیز فائرنگ کی آواز آنے لگی تھی مگر اس بار وہ نشانہ نہیں تھا۔ گولیاں چلانے والے اندھا دھند برسٹ مار رہے تھے۔ سعد اٹھا تو اس کے دائیں پاؤں میں ٹیس اٹھی تھی۔ اس نے چھو کر دیکھا ران میں زخم تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے پاؤں ٹٹولا اور یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ گولی چھوتی گزر گئی تھی، اس کے جسم میں نہیں تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور دروازے دیکھتا ہوا ایک کھلے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کلاس روم تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے اس نے ٹارچ روشن کر کے میز پر رکھی اور اپنے زخم کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ اس کے پاس تیار پٹی تھی، وہ اس نے زخم پر رکھ کر اوپر سے مضبوط ٹیپ کس کر باندھ دیا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور دھڑکتے دل کے ساتھ فرحت کو کال کی۔ چند بیل جانے کے بعد اس نے کال ریسیو کی تو سعد نے اطمینان کا سانس لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہمارے برابر والے کمرے کا دروازہ توڑا جا رہا تھا، میں نے اسے زخمی کر دیا ہے۔ سعد نے باقی 3 مارے جانے والوں کا ذکر کرنے سے گریز کیا۔ فی الحال تم لوگوں کو خطرہ نہیں ہے، اس لیے میں نیچے جا رہا ہوں۔ نہیں، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ فرحت روحانسی ہو گئی۔ پلیز سعد، آپ واپس چلے جائیں، میں تمہیں لیے بغیر واپس نہیں جا سکتا، اور اتنے افراد کو ان کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ دوں، جبکہ یہ رحم کے نام سے بھی ناآشنا ہیں۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ فرحت کو اس کے لہجے سے شک ہو گیا۔ معمولی زخم ہے، سعد نے اسے تسلی دی۔ میں نے بینڈیج بھی کر لی ہے، تم لوگ خاموشی سے اسی جگہ رہو، میں آتا ہوں۔ سعد نے موبائل رکھا اور ریڈیو پر وسیم کو رپورٹ دی۔ وہ خوش ہو گیا۔ تم نے کمال کر دیا ہے، ذرا سی دیر میں ان کے 4 آدمی بیکار کر دیے۔ میرا خیال ہے ان کی کل تعداد 7-8 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی نصف نفری ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ لوگ دھماکہ خیز ٹریپ کے ماہر لگ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے انہوں نے اور جگہوں پر بھی ٹریپ لگائے ہوں گے، اس لیے اگر کوئی اندر آئے تو بہت خیال سے آئے۔ میری باس سے بات ہوئی ہے، وہ ابھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے جب میں تمہاری کارگزاری کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ اجازت دے دیں گے۔ وہ لوگ سیڑھیوں کے نیچے موجود تھے۔ اس راہداری میں سیدھے اس طرف جانا تو خودکشی کے مترادف تھا۔ وہاں کوئی آڑ نہیں تھی جو اسے گولیوں سے بچا سکتی۔ یہاں سے سیڑھیاں اتنی دور تھیں کہ وہ گرنیڈ یا گیس کا بم بھی نہیں پھینک سکتا تھا۔ اس کا نشانہ خطا جاتا اور بم اسی فلور پر پھٹ جاتا تو اسے مسئلہ ہوتا۔ اس لیے وہ کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھا جہاں سے سیڑھیوں کے پاس نکل سکے۔ وہ راہداری میں نکلا اور مخالف سمت میں گیا۔ یہ آگے جا کر دائیں بائیں گھوم رہی تھی اور عمارت کے سامنے والے حصے میں طویل گیلری تھی۔ وہ بائیں طرف مڑا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ آڈیٹوریم کا ایک دروازہ یہاں بھی کھلنا چاہیے تھا۔ اسے دروازہ ملا بھی مگر وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر رائفل سے سنگل فائر کیا اور لاک توڑ دیا۔ وہ اندر آیا تو یہ آڈیٹوریم کا عقبی کمرہ ثابت ہوا، مگر یہاں سے آڈیٹوریم تک رسائی تھی۔ وہ آڈیٹوریم میں داخل ہوا اور اس کے گیلری کی طرف کھولنے والے دروازے تک آیا۔ اس نے باہر جھانکا تو اسے نیچے جانے والی سیڑھیاں بالکل سامنے نظر آئیں۔ اس نے ایک گیس بم نکالا اور اس کی پن گھما کر اسے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چھوٹا سا گیس ماسک منہ پر چڑھا لیا۔ وہ دبے قدموں میں سیڑھیوں تک آیا لیکن نیچے جانے والی سیڑھیوں پر نہیں آیا تھا، کیونکہ جو لوگ اتنی تیاری سے آئے تھے ان کے پاس گیس ماسک کی موجودگی عین ممکن تھی۔ سعد نے کسی کو دبی زبان میں کہتے ہوئے سنا، پیچھے ہٹو، گیس اثر کر رہی ہے۔ اسپیشل یونٹ کے پاس جدید ترین گیس بم تھے جن کا توڑ مخصوص قسم کے ماسک ہی کر سکتے تھے، اور ہر گیس ماسک اسے نکارہ نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے نیچے موجود افراد پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے تھے۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں اترنے لگا اور اس نے نائٹ ویژن آنکھوں پر کر لیا تھا۔ اس سے دھوئیں کے پار بھی دکھائی دے رہا تھا، اور وہ نیچے آیا
تو اسے انٹرنس لابی کی طرف جانے والی راہداری میں 2 افراد دکھائی دیے تھے۔ وہ پیچھے ہٹ رہے تھے اور آڑ میں رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں الگ الگ تھے۔ سعد نے سوچا اور ایک طرف رائفل کر کے ٹریگر دبا دیا۔ سورما اپنا زخم دیکھ رہا تھا۔ گولی اس کا شانہ ادھیڑتی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی جیکٹ میں موجود تیار پٹی نکال کر زخم پر لگائی اور اس پر ٹیپ کر لیا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی سرنج نکالی جس میں دوا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے سرنج بازو میں گھونپ کر خالی کر دی۔ یہ خون روکنے والا انجیکشن تھا۔ یہ کام کر کے وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ مان اسے لگا جیسے کوئی پاس ہی بول رہا ہو۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ پہلے اس نے ایک طرف کی دیوار سے کان لگائے۔ جب یہاں سے کچھ سنائی نہیں دیا تو اس نے دوسری طرف کی دیوار سے کان لگائے اور اس بار اسے واضح نسوانی آواز سنائی دی۔ اگرچہ وہ جو بات کر رہی تھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر آواز نسوانی ہی تھی۔ سورما خوش ہو گیا۔ بدقسمتی سے اس نے اس کمرے کا دروازہ توڑا تھا۔ اصل میں فائر سے لاک ٹوٹ گیا تھا، مگر دروازے کو کھولنے والا حصہ پھنسا رہ گیا اور اسی وجہ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ وہ سمجھا کہ اندر سے بند ہے اور اس نے ساری جان لگا کر دروازہ توڑ دیا تھا، مگر اس کی قیمت بدری کی جان اور اپنے شانے کے زخم ہونے کی صورت میں ادا کی تھی۔ اس نے دانت پیسے اور زیر لب کہا، یہ قیمت میں تم لوگوں سے وصول کروں گا، مگر وہ دروازے سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ کمرے میں گھسا اور اس نے دروازہ بند کیا تب بھی باہر فائرنگ جاری تھی۔ اسلم اور اس کے ساتھی آ گئے تھے اور پھر فائرنگ تھم گئی، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ سورما سمجھ گیا کہ وہ اسلم اور اس کا ساتھی مارے گئے ہیں یا پسبا ہو گئے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ یہ کون ہے جس نے چند منٹ میں ان میں سے کئی کو نکارہ کر دیا تھا۔ اس نے ریڈیو پر پوچھا، باہر کس نے حملہ کیا ہے؟ شبیر اور شفیع ہیں، اسلم نے جواب دیا، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ وہ مارے جا چکے ہیں۔ سورما نے زہریلے لہجے میں کہا، کس نے کہا تھا کہ احمقوں کی طرح اس کے سامنے چلے جائیں؟ انہوں نے بہادروں کی طرح جان دی ہے۔ اسلم کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ بزدلوں کی طرح کہیں چھپ کر نہیں بیٹھے، آپس میں لڑنے کے بجائے اسے تلاش کرو۔ گائیکر کی آواز آئی، ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، میں اور عباس نیچے راہداری میں ہیں، سورما سے کہو وہ بھی باہر نکلے اور اسے 2 طرف سے گھیرے۔ میں زخمی ہوں، سورما نے عذر پیش کیا۔ وہ 1 ہے اور تم 6 تھے، گائیکر نے غصے سے کہا، وہ تم میں سے آدھے ختم کر چکا ہے۔ اس نے اچانک حملہ کیا۔ سورما نے صفائی پیش کی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی مسلح آدمی ہو سکتا ہے۔ تم ایک خونی مہم پر آئے ہو اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہاں تمہیں آسانیاں ملیں گی؟ گائیکر نے زہریلے لہجے میں طنز کیا۔ میرے برابر والے کمرے میں باقی لڑکیاں ہیں، سورما نے کہا، میں انہیں قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم دونوں اسے نیچے آنے سے روکو۔ گائیکر نے اسلم کو حکم دیا، کیوں نہ ٹریپ لگا دیا جائے؟ سورما نے تجویز پیش کی، یہ ٹھیک رہے گا۔ گائیکر مان گیا۔ اسلم تم ٹریپ لگاؤ اور جب وہ نیچے آئے تو پیچھے ہٹ جانا۔ میں لگاتا ہوں، اسلم نے کہا۔ اس دوران میں سورما نے ایک جگہ دیکھ لی تھی جہاں سے وہ برابر والے کمرے تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے میز گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ کی اور اوپر چڑھ کر ایگزاسٹ فین کی جالی ہٹائی۔ اس کے پیچھے ڈکٹ تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں چیک کیا، یہ اتنا بڑا تھا کہ وہ کسی قدر دقت سے اس میں آ سکتا تھا۔ اس نے پہلے اپنی رائفل اندر ڈالی۔ انجیکشن کے اثر سے خون رک گیا تھا اور زخم بھی سن ہو گیا تھا، اس لیے جب وہ اچک کر ہاتھوں کے بل چڑھا تو اسے ہلکی سی تکلیف ہوئی۔ اصل مشکل اسے اندر گھسنے میں پیش آئی۔ یہاں اس کے چوڑے شانے رکاوٹ بن گئے تھے اور وہ خاصی مشکل سے چھیل چھلا کر اندر داخل ہوا تھا۔ تکلیف سے اس کی کراہیں اور زبان سے گالیاں نکل رہی تھیں، مگر کسی نہ کسی طرح وہ اندر داخل ہو گیا اور ڈکٹ میں برابر والے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس جیسے جثے کے آدمی کے لیے محدود جگہ حرکت کرنا آسان نہیں تھا، مگر اس کے سر پر لڑکیوں کا جنون اس طرح سوار تھا کہ وہ کسی بھی طرح ان تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ فرحت اور لڑکیاں خاموش بیٹھی تھیں۔ فرحت سعد کے لیے فکر مند تھی اور لڑکیاں اپنے لیے فکر مند تھیں۔ اچانک شمی نے کہا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرحت چونکی، کیسی آوازیں؟ شمی نے کہا، اور وہ سب کان لگا کر سننے لگیں۔ پھر شمی آوازوں کے مخرج کی طرف گئی۔ اس نے موبائل کی روشنی کر لی تھی اور جلد اسے معلوم ہو گیا کہ آوازیں ایگزاسٹ فین کے عقب میں واقع ڈکٹ سے آ رہی تھیں۔
آوازیں انسانی اور مردانہ تھیں۔ اس نے فرحت سے کہا یہاں کوئی آدمی ہے۔ فرحت ڈکٹ کے نزدیک آئی اور پھر اس نے جو سنا اس نے گھبرا کر کہا ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ کیسے؟ شمی نے دروازے کی طرف دیکھا جس پر انہوں نے اتنا سارا فرنیچر ڈال دیا تھا۔ جلدی سے ہٹاؤ، فرحت نے کہا۔ وہ خود بھی فرنیچر ہٹانے میں لگ گئی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر لڑکیاں اور ڈر گئی تھیں اور انہوں نے تیزی سے فرنیچر ہٹانا شروع کر دیا۔ ڈکٹ سے وہ آوازیں آ رہی تھیں جو ناقابل بیان گالیوں اور لڑکیوں کے حوالے سے بدترین عزائم پر مشتمل تھیں۔ اس لیے فرحت نے فوری فیصلہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ وہی فرد تھا جس نے برابر والے کمرے کا دروازہ توڑا تھا اور اب ڈکٹ کے راستے یہاں آ رہا تھا۔ ابھی انہوں نے نصف فرنیچر ہٹایا تھا کہ ایگزاسٹ کی جالی کے دوسری طرف سے اسے کھولنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ فرحت نے چلا کر کہا جلدی کرو۔ وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر بھاری چیزیں اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ لڑکیاں اس کا پورا ساتھ دے رہی تھیں، لیکن ابھی کچھ فرنیچر باقی تھا کہ ایگزاسٹ فین کی جالی ٹوٹ گئی۔ شمی نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے موبائل کی روشنی بند کر دی۔ اب وہ اندھیرے میں کام کر رہی تھیں۔ کچھ روشنی ڈکٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ ان کا پھینکا فرنیچر پورے کمرے میں بکھر گیا تھا۔ اب آخری میز رہ گئی تھی۔ انہوں نے اسے بھی سرکا کر راستہ بنایا اور دروازہ کھول لیا، مگر وہ اتنا ہی کھلا تھا کہ اس سے پھنس کر نکلا جا سکے۔ اسی لمحے ڈکٹ سے سورما نیچے کودا اور اس نے دھاڑ مار کر گالی دی تھی۔ نیچے کودتے ہوئے سورما کی پنڈلی ایک الٹی پڑی کرسی کے دھاتی پائے نے چیر دی تھی، مگر فرحت اور لڑکیاں اس سے واقف نہیں تھیں۔ سورما کی دھاڑ نے انہیں دہشت زدہ کر دیا۔ فرحت چلائی بھاگو۔ لڑکیاں دروازے سے نکلنے لگیں۔ سامان کی وجہ سے دروازہ پورا نہیں کھلا تھا، اس لیے لڑکیاں ایک ایک کر کے نکل رہی تھیں۔ پہلے صوبیہ گئی، پھر شمی نکل رہی تھی کہ سورما فرش سے اٹھا۔ اس نے اپنی جیکٹ پر لگی ٹارچ روشن کر لی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا، رائفل اس کی ابھی ڈکٹ میں تھی۔ وہ پستول ان کی طرف سیدھی کر رہا تھا کہ فرحت کی نظر بر وقت اس پر گئی اور اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی جرأت آئی کہ اس نے ایک کرسی اٹھا کر اس پر دے ماری۔ کرسی اس کے زخمی شانے پر لگی اور مارے تکلیف کے پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ گالی دے کر فرحت کی طرف جھپٹا تھا کہ کسی چیز سے الجھ کر گرا۔ شمی باہر نکل گئی تھی۔ اس نے چلا کر کہا جلدی آئیں۔ فرحت کو باہر نکلنے میں دشواری ہوئی، مگر وہ کسی طرح نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ لڑکیوں نے اپنے موبائل فونز کی سکرین آن کر لی تھی کیونکہ وہاں مکمل تاریکی تھی۔ فرحت پیٹ تھام کر جھک کر آگے بڑھی تھی۔ شمی نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی کیفیت بھانپ لی اور واپس آ کر اسے سہارا دیا۔ راہداری میں ایک لاش پڑی تھی اور اس کا نصف سر اڑا ہوا تھا۔ آگے مزید 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ان کے پاس ان کا اسلحہ بھی تھا۔ شمی اور وہ ان کے پاس سے گزرنے لگیں تو فرحت نے شمی کو روکا اور ایک لاش کی طرف اشارہ کر کے بولی اس کی کمر سے پستول لگا ہے، اسے نکال لو۔ شمی کو ڈر لگ رہا تھا مگر اس نے ہمت کر کے پستول نکال لیا۔ فرحت نے اس سے پستول لیا اور چیک کیا، وہ پوری طرح لوڈڈ تھا۔ شمی نے حیرت سے کہا آپ کو اس کے فنکشن آتے ہیں؟ ہاں، میرے شوہر اسے استعمال کرتے ہیں اور کتنی بار وہ میرے سامنے بھی لے کر آئے۔ میں نے پہلی بار ہاتھ میں لیا ہے مگر مجھے اس کے فنکشن سمجھ میں آتے ہیں، فرحت نے کہا۔ اس نے پستول اپنے بیگ میں رکھ لیا اور آگے بڑھی۔ اب تکلیف کم ہو گئی تھی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اسے رگڑ لگی تھی۔ وہ سیڑھیوں تک آئیں تو صوبیہ وہیں تھی۔ صوبیہ نے کہا نیچے دھواں ہے، کلاس روم میں چلو۔ فرحت نے فوری فیصلہ کیا کیونکہ یہاں کی باقی جگہیں لاک تھیں۔ وہ تیزی سے آڈیٹوریم میں آئیں اور اس کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہاں بھی لائٹ بند تھی۔ صوبیہ نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کر لی تھی۔ وہ روشنی گھما کر دیکھ رہی تھی۔ تب اس کی توجہ کھلے ڈکٹ پر گئی اور اس نے فرحت کو دکھایا یہ کھلا ہے، یہاں سے کوئی آیا ہے۔ کیونکہ فرحت نے ان دونوں کو ساتھ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اس لیے اس نے مبہم انداز میں تسلی دی فکر مت کرو، یہاں سے کوئی نہیں آیا۔ لڑکیاں دوسرا دروازہ دیکھ رہی تھیں اور اسے کھلا پا کر انہوں نے اندر سے بند کر دیا۔ اگرچہ بند دروازے ان لوگوں کو روک نہیں سکتے تھے مگر ان کے بس میں جو تھا وہ کر رہی تھیں۔ فرحت ایک بینچ پر آ گئی۔ اس کی تکلیف کبھی بڑھتی تھی اور کبھی کم ہو جاتی تھی۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی اور فکر مند تھی کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔
پھر اسے سعد کا خیال آیا کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا۔ اچانک آڈیٹوریم کے چھوٹے کمرے میں کھلنے والے دروازے پر دھمک ہوئی تو وہ دہل گئی۔ اس کے دل نے کہا کہ ان کے پیچھے آنے والا وحشی یہاں بھی آ گیا۔ اس کے خوفناک عزائم وہ اپنے کانوں سے سن چکی تھی، اور وہ یہاں آ جاتا تو وہ تینوں مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ فرحت نے لڑکیوں کو دیکھا، وہ ان کی ٹیچر تھی اور انہیں بچانا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داری ممکن حد تک پوری کرے گی۔ سعد دیکھ رہا تھا کہ دونوں افراد پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس نے جو برسٹ مارا تھا وہ رائے گاں گیا تھا۔ وہ لوگ خود کو محفوظ رکھے ہوئے تھے، شاید انہوں نے کوئی آڑ لے لی تھی۔ نائٹ ویژن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ صرف گرم جسم واضح کرتی ہے اور ٹھنڈی چیز واضح نہیں ہوتی۔ سعد آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ اس کی چھٹی حس نے خبردار کیا اور وہ رک گیا۔ ان لوگوں کا پیچھے ہٹنا خالی از علت نہیں تھا۔ پھر وہ انٹرنس لابی کی طرف جانے کے بجائے مخالف سمت بڑھا۔